الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے. باب ثانی میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضائل اور کمالات کو سن رہے ہیں جو طبعی ہوتے ہیں، خلقت کے اندر ہوتے ہیں، اور غیر مکتسبہ یعنی جن کو کسب کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ محض فضل باری تعالی سے وہ حاصل ہوتے ہیں. ان باتوں کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. آج کی جو فصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے شرف یعنی بلندی نسب اور آپ کے شہر مبارک کا عظیم ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشو و نما ہوئی اس جگہ کا عظیم ہونا اس حوالے سے بیان فرمائیں گے. اور اس کے بعد کی جو فصل ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہم شامل کریں گے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فصل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ عالی نسب ہیں. یعنی نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب کے اعلیٰ ترین خاندان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا ہے. اور کئی حدیثیں خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بنی آدم کو چنا، بنی آدم میں سے اہل عرب کو چنا، اہل عرب میں سے پھر بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. یعنی اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر تک چلتے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان عالی سے عالی ہی نظر آئے گا. حدیث مبارکہ جسے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. یہ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو امام طبرانی نے معجم اوسط میں، امام احمد نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں، اور دیگر کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو پلٹ ڈالا یعنی چھان ڈالا. فلم ارى احدا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا. ولم ارى بیتا افضل من بنی ہاشم، اور میں نے کوئی گھر بنی ہاشم کے گھر سے اعلیٰ اور افضل نہیں پایا. یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرشتے ہیں اور ان کا کام ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام تک وحی کو پہنچانا، عالم کو دیکھنا، یہ ان کے سامنے ہے. تو انہوں نے عالم کو چھان ڈالا لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص ان کو ملا اور نہ ہی بنی ہاشم سے اعلیٰ گھرانہ ان کو کوئی ملا. ٹھیک ہے، تو حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح
اللہ تبارک و تعالی نے فضل و شرف عطا فرمایا، یوں ہی آپ کے صدقے آپ کے خاندان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عالی بنایا ہے۔ اسی لیے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ تبارک و تعالی کے ولی گزرے ہیں، اپنے زمانے کے غوث تھے، غوث الزما، اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کو اس پیار سے ان کو پکارا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، یعنی کیونکہ سید زادے تھے یہ بہت بعد کے ہیں، 10ویں 11ویں صدی ہجری کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ولایت کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے ابریز میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی سب سے جو عالی مقام ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا ہوگا، اور اسی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور آپ کے گھرانے کا گھر ہوگا۔ یعنی دونوں ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسا عالی مقام عطا فرمائے گا، اور ان کے گھر والوں کو ان کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے والدہ کی جہت ہو یا والد کی جہت ہو، اہل عرب چونکہ نسب کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو نسب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہے والدہ کی طرف سے ہو چاہے والد کی طرف سے ہو، دونوں خاندان میں اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ قریش میں بنایا، اور قریش وہ تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی پورا عرب ان کی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ قریش کی کوئی ویلیو نہ ہو، ان کی ویلیو تھی اس وقت بھی۔ کعبے کے متولی یہ لوگ تھے، آنے والے حجاج کی مہمان نوازی کرنے والے یہ لوگ تھے، عرب میں فصیح ترین قبیلہ کہلاتا تھا کہ زبان کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی مہارت دی تھی، اسی طرح بہادری، ہر چیز کے اندر جو اہل عرب میں ممتاز تھے وہ قریشی تھے، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یعنی بنی ہاشم یہ اپنی الگ انفرادیت رکھتا تھا، یعنی زمزم کا اہتمام کرنا، کعبہ شریف کا اہتمام کرنا، یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو حاصل تھا۔ تو اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ممتاز اور عالی یہ نظر آتے ہیں۔ شہر کے اعتبار سے دیکھیں تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَكْرَمِ بِلَادِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى عِبَادِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر مکہ میں سے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے شہروں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہے اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی عزت والا ہے، یعنی ہمیشہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک عزت والا رہا ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، ان کے بعد آنے والے افراد ہوں، ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، ہر ایک کے نزدیک مکہ مکرمہ یہ عظمت والا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے مزید عظمت پا گیا۔ یہ بات ہم پہلے ایک سبق کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کوئی چیز بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شرف دینے والی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دینے والی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس چیز کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی اپنی عظمتیں اپنی جگہ پر، کعبۃ اللہ المشرفہ کا اس کے اندر ہونا، دیگر مقدس مقامات کا اس کے اندر ہونا اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کو مزید عزت اور ہمیشہ کے لیے جو عزت حاصل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو سعد کے اندر رہے، آپ کی پرورش جو ہوئی، نشو و نما جو ہوئی ابتدائی وہ بنو سعد کے اندر ہوئی، اور بنو سعد بھی جو قبائل عرب ہیں، عرب کے رہنے والے قبیلے ہیں، ان میں ممتاز قبیلہ کہلاتا ہے، زبان کے لحاظ سے، نشو و نما کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے بنو سعد انتہائی پرفضا مقام ہے، اور اس کے رہنے والے انتہائی فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کرنے والے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فصاحت تھی، بلاغت تھی، وہ وہاں جا کر مزید پروان چڑھی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کئی احادیث طیبہ سے ثابت کیا ہے، انشاءاللہ سنتے ہیں
اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی عربی بھی سنیں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرَفُ نَسَبِهِ وَكَرَمُ بَلَدِهِ وَمَشِيئَتِهِ فَمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ وَلَا بَيَانِ مُشْكِلٍ وَلَا خَفِيٍّ مِّنْهُ فَإِنَّهُ نُخْبَةُ بَنِي هاشم وَسُلَالَةُ قُرَيْشٍ وَصَمِيمُهَا وَأَشْرَفُ الْعَرَبِ وَأَعَزُّهُمْ نَفَرًا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی بلندی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا عظیم ہونا، اور جہاں آپ نے پرورش پائی، یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جن پر دلیل قائم کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، دلیل قائم کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی مشکل اور خفی بات نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے کی طرف حاجت ہو۔ یہ باتیں سیرت کی کتابوں کے اندر اس کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اتنی احادیث طیبہ اس باب کے اندر موجود ہیں، اور جو بھی غور و فکر کرے گا تو اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے ہو یا نسب کے اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ بات اس حوالے سے چل رہی ہے کہ وہ فضائل کہ جس میں بندے کا کوئی کسب نہیں ہوتا، کوئی ہیلا نہیں ہوتا۔ اب کسی شہر کے اندر پیدا ہونا یا کسی خاندان میں پیدا ہونا بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ کیسے وہ کس خاندان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے کہ شہر کے اندر پیدا ہوا، کہاں نشو نما ہوئی، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو عالی نسب بناتا ہے، کسی کو اچھے شہر کے اندر پیدا فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک انعام ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اس کی طرف سے نعمت اور ایک فضیلت ہے جو بندے کو حاصل ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال حدثنا قاضی القضاۃ حسین بن محمد الصدفی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا القاضی ابو الولید سلیمان بن خلف قال حدثنا ابو ذر عبد بن احمد قال حدثنا ابو محمد السرخسی وابو اسحاق وابو الهيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین زمانوں میں مبعوث ہوتا رہا، بہترین زمانوں میں مبعوث ہوتا رہا، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں، حتیٰ کہ میں اس زمانے میں ہوں جس زمانے کے اندر میں ہوں، یعنی ابھی جو زمانہ چل رہا ہے وہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ اب کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے بہترین لوگوں میں شامل رہے، اس کا تذکرہ خود قاضی اعظم مالکی حدیث پاک کے ذریعے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ کے والد گرامی تک آپ کا جو نور پہنچا وہ ہر زمانے کے بہترین لوگوں کے اندر رہا ہے۔ ایک یہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے جو آبا و اجداد جا رہے ہیں تمام کے تمام اپنے زمانے کے بہترین افراد کے اندر شامل تھے۔ فرماتے ہیں ایک اور حدیث پاک ذکر کرتے ہیں وعن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرهم من خیر قرنهم ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلة ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان کے بہترین لوگوں کے اندر رکھا، ان کے بہترین زمانے میں رکھا، پھر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان میں سے قبائل کو چن لیا کہ کون سے قبیلے اعلیٰ ہیں، تو ان کے بہترین قبیلے کے اندر مجھے رکھا، پھر اس کے بعد اس قبیلے میں سے بہترین گھروں کو چنا تو ان کے بہترین گھر کے اندر مجھے رکھا، لہذا میں جان کے اعتبار سے بھی، اپنے اعتبار سے بھی اور گھر کے اعتبار سے بھی تمام لوگوں سے بہتر ہوں۔ ولا فخر، یعنی دیگر احادیث کے اندر موجود ہے کہ یہ بطور فخر نہیں ہے، بطور تکبر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث پاک ذکر کرتے ہیں وعن واصلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانة قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. قال الترمذی وهذا حدیث صحیح. یعنی واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، یعنی ان کو دیگر بیٹوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اوپر جا کے قبیلہ بنتا ہے. بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایک اور حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، وفی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رواہ الطبری انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختار خلقہ فاختار منہم بنی آدم ثم اختار بنی آدم فاختار منہم العرب ثم اختار العرب فاختار منہم قریشا ثم اختار قریشا فاختار منہم بنی ہاشم ثم اختار بنی ہاشم فاختارنی منہم فلم ازل من خیار علی من احب العرب فبحب احبہم ومن ابغض العرب فببغض ابغضہم. یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو چنا تو ان میں سے بنی آدم کو پسندیدہ بنایا، یعنی تمام مخلوق میں سب سے پسندیدہ بنی آدم کو بنایا. پھر بنی آدم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب کو چن لیا، ان کو پسندیدہ بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عرب میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا. لہذا میں ہمیشہ بہتر سے بہتر لوگوں کے اندر رہا ہوں، بہتر سے بہتر افراد میں آیا ہوں. سن لو، جو عرب سے محبت کرتا ہے تو وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل عرب سے بغض رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. یعنی جو محبت کرنے والا ہے وہ اس لیے محبت کرے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قوم کو دیکھے گا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ عربی تھی، تو اس وجہ سے وہ محبت کرے گا. اور اگر نعوذ باللہ کسی کے دل کے اندر بغض ہے تو اہل عرب سے بغض ہوگا، وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. یعنی جو دشمنان اسلام ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، ان کو اگر بغض آیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے. اہل عرب سے محبت کرنا یہ ضروری ہے. جو اہل محبت ہیں، اہل عرب ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے فرمایا کہ احب العرب لثلاث، کہ عرب جو ہیں ان سے 3 وجہ سے محبت کرو، کہ میں عربی ہوں، قرآن کی زبان عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جو بہت پیاری حدیث ہے اس کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى ان يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأهبتني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نور تھی. کب؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے. یہ صرف ایک بات بیان کی ہے، ورنہ 2000 سال کوئی مدت نہیں ہے، تحدید نہیں ہے کہ اتنے ہی ہوں. اس سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نور بن کر موجود تھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ کے نور کو کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو یہ
ذکر کیا کہ 2000 سال پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نور تھی، اور یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا، اور اس نور کی تسبیح کے ساتھ ملائکہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ سے معلوم ہوا کہ مخلوق کے اندر چاہے انبیاء کرام علیہم السلام ہو، چاہے ملائکہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے آداب تمام مخلوق کو سکھانے والے ہیں۔ یہ تربیت فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی روح مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، صلب میں رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ویسے بھی پیچھے گزر چکی ہے فصل اس حوالے سے پہلے باب کے اندر، کہ نور کا جو عقیدہ ہے وہ قدیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہیں، اہل علم جو ہیں، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ فرما رہے ہیں، حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب کے اندر ڈالا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ہی میں زمین پر اتارا، یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر یہ چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ نور پہنچا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اسلاب کریمہ، صلب کریمہ، یعنی جو جتنے بھی مرد آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک رہا، تو چونکہ جو مادہ خلقت ہوتا ہے وہ پشت پر ہوتا ہے مرد کے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ پشت پر موجود تھا۔ تو فرمایا کہ اسلاب کریمہ سے، اسلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ، یعنی مردوں کی پشتوں سے عورتوں کے رحم تک جو بھی پہنچا وہ عالی اور پاکیزہ تھے، مسلسل پاکیزہ افراد کے اندر آتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے والدین سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے کوئی بھی کبھی زنا کے قریب پھٹکا ہی نہیں ہے، یعنی ایسے زمانے بھی وہاں پر آئے کہ زنا عام ترین تھا، لیکن کبھی ان میں سے کوئی زنا کے پاس پھٹکا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ تک آتے رہے ہیں، اعلیٰ پیٹھوں سے اعلیٰ رحموں تک آتے رہے ہیں، جنہوں نے کبھی بدکاری کا سوچا بھی نہیں، کبھی بدکاری کے قریب بھی نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت کے اوپر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں بڑا مشہور ہے، کہ انہوں نے یہی پورا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور در نور اور ارحام طاہرہ اسلاب کریمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس بات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قصیدے کے اندر بیان کیا ہے، جس کو خود آگے جا کر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ هَذَا الْخَبْرِ شعر العباسی المشہور فی مدح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس حدیث پاک کی صحت کا، یعنی اس کے صحیح ہونے کی جو گواہی دیتا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح کے اندر بڑا مشہور ہے، اس کو خود آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائیں گے۔ یہ آپ کے نسب شریف کے حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ ابتدا میں جو بات گزری تھی وہ یہ گزری تھی کہ کوئی بھی کمالات ہوتے ہیں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کمالات وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی ضروری ہوتے ہیں اور غیر مکتسبہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے کہ بندے کی فطرت اور طبیعت کے اندر وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، بندہ اس کو کسب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے عالی نسب ہونا، اچھے گھرانے کے اندر ہونا، قد کاٹ اچھا ہونا، رنگ اچھا ہونا، یعنی سننے کی جو قوت ہے وہ تیز ہونا، دیکھنے کی قوت تیز ہونا، تو یہ بندے کے اختیار کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل جو اس کی بنیاد ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرمائے گا۔
وہ بندہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی سے متعلقہ چیزیں کچھ اور ذکر کی تھیں کہ جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے وہ اس کا تقاضا کرتی ہے، جو اس سے متعلق ہیں، جیسے کھانا پینا، کھانا اور پینا۔ اب جو باتیں پہلی والی باتیں تھیں دنیاوی ضروری باتیں کہ جس میں بندے کا کسب نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کی نظافت پسندی کا، آپ کی فصاحت و بلاغت کا، ٹھیک ہے، آپ کے شہر مبارک کا، آپ کے نسب مبارک کا، آپ کی عقل مبارک کا، یہ تمام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اب اسی سے متعلقہ باتیں جو دنیاوی زندگی کے اندر ضروری ہوتی ہیں ان کے اندر بھی مدح پائی جاتی ہے، لیکن مدح کب پائی جائے گی؟ جبکہ وہ مدح کی صورت کے اندر ہو، یعنی تعریف کی صورت کے اندر ہو تو اس کی تعریف کی جائے گی۔ اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی قلت قابل تعریف ہوتی ہے، یعنی یہ کم ہوں گے تو قابل تعریف ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کثرت کی وجہ سے پسندیدہ ہوتی ہیں، کثرت کی وجہ سے پسندیدہ ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ کبھی قلت کی وجہ سے پسندیدہ ہوتی ہیں، کبھی کثرت کی وجہ سے پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اب آگے جو چند فصلیں ہیں وہ اسی پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو قلیل ہوں تو پسندیدہ ہوتی ہیں، قلیل ہو تو پسندیدہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو باتوں کو ذکر فرمایا ہے، ایک غذا یعنی کھانا پینا، اور دوسرا سونا۔ کم کھانا، کم پینا، کم سونا یہ پسندیدہ ہے۔ جو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، اس کو پیٹو بولا جاتا ہے اور اس کو حریص بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کہیں بھی سونا ہو، گھر پہ سونا ہو، درجے میں سونا ہو، کسی بھی جگہ پر سونا ہو تو وہ پسندیدہ نہیں ہوا کرتا۔ کم سونے والا، چاق و چوبند رہنے والا، زیادہ کام کرنے والا، محنت کرنے والا، یہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ تعریفوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے 2 گھنٹے سوتے تھے، یہ بات بیان کی جاتی ہے، بطور تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں تعریفاً سنا ہے کہ وہ 14 گھنٹے سوتا تھا؟ سونے والے سوتے ہیں 14 15 گھنٹے، لیکن کبھی یہ بات تعریف میں بیان نہیں کی جاتی، اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانے پینے والا، ایسے افراد گزرے ہیں جن کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو بہت زیادہ کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ بطور مزاح ان کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں اور ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کو پیٹو قرار دیتا ہے، اچھا قرار نہیں دیتا۔ لیکن قلت غذا والا پسندیدہ قرار پاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا کھایا کرتے تھے، بسکٹ اور جو ہے وہ شوربہ تھوڑا سا کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ان کی قلت غذا کی وجہ سے ہم ان کو قابل تعریف قرار دیتے ہیں، جبکہ کثرت کبھی بھی قابل تعریف نہیں بنتی، وہ لطائف کے اندر، لطیفوں کے اندر شامل کی جاتی ہے۔ تو جو چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہیں دنیاوی کہ جن کی قلت یہ پسندیدہ ہے اور جن کی کثرت یہ ناپسندیدہ ہے، تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا کہ ہمیشہ سے چاہے اہل عرب ہوں یا غیر اہل عرب ہوں، اہل اسلام ہوں یا اسلام سے پہلے کے افراد ہوں، جو سمجھدار حکما لوگ ہیں وہ ان چیزوں کی قلت کی تعریف کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کی کثرت کی مذمت کرتے رہے، اس لیے کہ زیادہ کھانا پینا یہ بندے کی حرص کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور جو زیادہ کھاتا پیتا ہے اس کا دماغ کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کم کام کرتا ہے، اور جو کم کھاتا پیتا ہے وہ چاق و چوبند رہتا ہے، اور اس کے دنیا سے بے پرواہ ہونے، اس کے دل کے غنی ہونے کے اوپر یہ باتیں دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ لالچی اور حریص نہیں ہے۔ اسی طرح جو زیادہ سوتا ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی عمر کو ضائع کرنے والا ہے، اپنی عمر کو ضائع کرنے والا ہے، اور اسی طرح جو زیادہ سوتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے اس کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ عالی قسم کے نہیں آتے، گھٹیا قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو لہذا نیند اور کھانا پینا یہ دونوں اعتدال کے اندر ہونے چاہیے، کم سے کم ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بندے کا گزارا ہو سکے، ٹھیک ہے۔
تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں سے بقدر ضرورت ہی لیا، اور اتنا کم لیا کہ جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پہلے یہ بات دیکھ لیں، پھر آگے ہم عرض کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا تَدْعُو ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ إِلَيْهِ مِمَّا فَصَّلْنَاهُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ، یعنی وہ باتیں کہ دنیاوی زندگی جن کی دعوت دیتی ہے جو ضروری ہیں، جس کو ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے، وہ تین قسموں پر ہیں۔ ضرب الفصل فی قلتہ، نمبر ایک وہ جس میں قلت کیا ہے پسندیدہ ہے، وضرب الفضل فی کثرتہ، اور دوسری صورت کیا ہے کہ جس کی کثرت باعث فضیلت ہے، وضرب تختلف الاحوال فیہ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں حالتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی اس کی کثرت پسندیدہ ہوتی ہے اور کبھی اس کی قلت پسندیدہ ہوتی ہے۔ فاما ما التمدح والکمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال عادة وشریعة كالغذاء والنوم، یعنی جس چیز کے اوپر، جس کی قلت کے اوپر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کو با کمال بیان کیا جاتا ہے، اتفاقاً ان تمام کے تمام لوگ اس پر متفق ہیں ہر حالت کے اندر، چاہے وہ عادت کے اعتبار سے ہو چاہے شریعت کے اعتبار سے ہو۔ شریعت تو پسند کرتی ہے کہ یہ چیز کیا ہونی چاہیے، کم سے کم ہونی چاہیے، عادت بھی، لوگوں کی فطرت بھی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ یہ کیا ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے۔ کل غذاء والنوم، جیسے کہ کھانا پینا اور سونا۔ وَلَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ وَالْحُكَمَاءُ تَتَمَادَحُ بِقِلَّتِهِمَا وَتَذُمُّ بِكَثْرَتِهِمَا لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة جالب لأدواء الجسد وخسارة النفس وامتلاء الدماغ۔ حاصل کلام وہی ہے کہ زیادہ کھانا پینا یہ بندے کی حرص کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کی غلبہ شہوت کے اوپر دلالت کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی جو مضرتیں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کا یہ سبب بنتا ہے، اور جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریوں کو یہ پیدا کرتا ہے، اور دماغ اس کی وجہ سے جو ہے وہ طرح طرح کے جو بیماریاں ہوتی ہیں یا جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھر جاتا ہے، جس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وقلته دلیل علی القناعة وملک النفس وقمع الشہوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذہن كما ان كثرة النوم دلیل علی الفصولة والضعف وعدم الذکاء والفتنة مسبب للکسل وعادة العجز وتضییع العمر فی غیر نفع وقساوة القلب وغفلته وموته۔ یہ ساری باتیں میں نے پیچھے ذکر کر دی کہ ان کے نقصانات کیا ہیں، کھانے پینے، زیادہ کھانے پینے کے اور زیادہ سونے کے، اور کم سوئے گا کم کھائے گا تو اس کے فوائد اس کو حاصل ہوں گے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ والشاہد علی ھذا ما یعلم ضرورۃ ویوجد مشاہدۃ وینقل متواترا من کلام الامم المتقدمۃ والحکماء السابقین واشعار العرب واخبارها وصحیح الاحادیث وصحیح الحدیث وآثار من صرف وخلف مما لا يحتاج الى الاستشهاد عليه وانما تركنا ذکرہ هنا اختصارا مقتصارا على اشتهار العلم به وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد اخذ من هذين الفنين بالاقل هذا ما لا يدفع من سيرته وهو الذي امر به وحض عليه لا سيما بارتباط احدهما بالاخر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان دونوں چیزوں میں سے بقدر ضرورت ہی لیا جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس پر ہمارے پاس بہت ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، سلف و خلف کے آثار موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل عرب کے اشعار بھی موجود ہیں، حکما کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے ان چیزوں کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ باتیں مشہور ہیں، یہ باتیں مشہور ہیں کہ جو زیادہ کھاتا پیتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، کم کھانا پینے والا کم سونے والا پسندیدہ ہے، اس لیے اس کی کثرت کرنے کی ہمیں یہاں پر حاجت نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ذکر کرتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث پاک بیان کرتی ہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس بات کو نقل کیا۔ پہلے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ
پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن کر چلنا شروع کر دے۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلطنت عطا فرمائے، بادشاہ بنائے، بہت کچھ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکایا اور پھر فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، اللہ کا جو ہے وہ میں صبر کروں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن کھاؤں اور کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بڑا تھال بھر کے کھانے کا لیا ہے تو حضور رو پڑے، کھانے کو دیکھ کر رو پڑے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ بھوک سے بعض اوقات ہمارے گھر میں یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور آپ کا پیٹ مبارک بھوک کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے پیٹھ سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ میں آپ پر شفقت اور رحم کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تھی اور عرض کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا تو لے لیں کہ جس کے ذریعے سے آپ پیٹ بھر سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا تعلق، میں تو اپنے اولو العزم بھائی یعنی رسولوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہنا یہ میری خواہش ہے، تو ان کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، اور آپ کا انداز تھا کہ آپ کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ قلیل الغذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ غذا کے محتاج بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ کھلانا پلانا یہ کوئی ظاہری طور پہ کھلانا پلانا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کیے، مسلسل روزے جس کو صوم وصال بولتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی رکھنا شروع کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم لوگ نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ آپ بھی تو رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا رب عز و جل مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہ کھلانا پلانا ظاہری اعتبار سے نہیں تھا، اس لیے کہ جب ظاہری اعتبار سے کھلا پلا دیا، کوئی کھانا کھلا دیا یا پلا دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کہاں رہا، بلکہ یہ جو کھلانا پلانا تھا یہ محبت کا کھلانا پلانا تھا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے، اس سے تمام کی تمام بھوک پیاس کے احساسات مٹ جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی قلیل الغذا تھے، اور بہت کم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے والے تھے۔ دونوں باتوں کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں قال حدثنا ابو علی الصدفي الحافظ بقراءتي عليه قال حدثنا ابو الفضل الاصبهاني قال حدثنا ابو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا ابو بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح ان يحيى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدي كربة ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کو تو چند وہ لقمے کافی ہیں کہ جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، چند لقمے کھائے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی ہو گئی، یعنی زندہ رہے، یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ بس اگر زیادہ کھانا ضروری ہے، چند لقموں سے زیادہ، تو پھر تہائی جو ہے وہ کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے، اور تہائی سانس کے لیے رکھ دے، ہوا کے لیے رکھ دے۔ بس یعنی بھوک کے 3 حصے کر لے اور تیسرا حصہ کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، یعنی یہ جو زیادہ سونا ہوتا ہے، سونا زیادہ ہوتا ہے، نیند زیادہ جو آتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ کثرت سے کھانا پینا ہے۔ جب بندہ زیادہ کھاتا پیتا ہے تو اس سے بھی بندے کو نیند آتی ہے، اور جب بندہ کم کھاتا پیتا ہے تو اس سے نیند بھی بندے کو کم آتی ہے۔ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو بندے کو پھر طرح طرح کی جو ہے وہ خرابیاں بھی سوچتی ہیں، طرح طرح کی شرارتیں بھی سوچتی ہیں۔ پیٹ جس کا بھرا ہو اس کے ساتھ عام طور پر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ قال سفیان الثوری بقلت الطعام یملک سحر اللیل، یعنی سفیان ثوری
رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قلت طعام کی وجہ سے رات جاگنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے. رات اگر کوئی جاگنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے قلت طعام کیا ہے؟ ضروری ہے. وقال بعض السلف لا تأکلوا کثیرا فتشربوا کثیرا فترقدوا کثیرا فتخسروا کثیرا، یعنی زیادہ کھانا نہ کھاؤ. زیادہ کھانا کھاؤ گے تو پانی بھی زیادہ پینا پڑے گا. جتنا کھاؤ گے پانی زیادہ پیو گے. جب پانی زیادہ پیو گے تو سوگے بھی زیادہ. اب سوگے زیادہ تو خسارہ بھی زیادہ اٹھاؤ گے. عمر کا ایک بڑا حصہ تو سونے میں ہی گزر جائے گا. بعض بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دن میں 8 گھنٹے بھی سوئے، 8 گھنٹے بھی سوئے تو مطلب کیا ہوا کہ 60 سال کی اگر اس کی زندگی ہوئی تو 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دیے، 20 سال تو اس نے سونے کے اندر گزار دیے. تو اس لیے کم کھاؤ تاکہ کم پینا پڑے، اور کم پینا پڑے گا تو کم سونا ہوگا. جب کم سونا ہوگا تو پھر اچھے کاموں میں وقت کو لگا کر جو ہے وہ آخرت کی تیاری کر سکو گے. وقد روی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان احب الطعام الیہ ما کان علی ضفف ای کثرت الایدی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کھانا زیادہ پسند تھا کہ جو کثیر لوگ مل کے کھائیں، یعنی جس پر بہت سارے ہاتھ پڑیں. کھانا ہو اور اس کو کئی لوگ مل کر کھائیں، تو جب کئی لوگ مل کر کھائیں گے تو وہ کھانا کیا ہوگا؟ کم کم لوگوں کے حصے کے اندر آئے گا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لم یمتری جوف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبعا قط، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. وانہ کان فی اہلہ لا یسألہم طعاما ولا يتشهاه ان اطعموه اکل وما اطعموه قبل وما سقوه شرب. فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہوتے تو ان سے کھانے پینے کا کوئی سوال نہیں کیا کرتے تھے اور نہ اس کی آپ خواہش رکھتے تھے. اگر گھر والے کچھ کھلاتے تو آپ اس کو کھا لیتے، اور جو کھلاتے اس کو قبول فرما لیتے، اور جو پلاتے آپ پی لیتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کبھی سوال نہیں کرتے. آگے مزید فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا وفی حکمت لقمان یا بنی اذا امتلأت المعدۃ نامت الفکرۃ وخرست الحکمۃ وقعدت الاعداء عن العبادہ، یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے تو بندے کی سوچ و فکر کی صلاحیت سو جاتی ہے اور اس کی حکمت خاموش ہو جاتی ہے، اور اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں. پیٹ بھرا ہوا ہے تو اب تجربہ تو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تجربہ ہوگا ہی کہ پیٹ بھرا ہوا ہو تو بندے کو اعلیٰ خیال نہیں آتے، اس کی سوچ و فکر جو ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ خالی پیٹ ہونے کی صورت میں حکمت والی باتیں زیادہ آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بندے کو القاء کی جاتی ہیں جبکہ پیٹ خالی ہو. اور مزید طلباء کے لیے، طلباء علم دین کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ وقال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، یعنی علم اس شخص کے لیے لائق نہیں ہے، اس شخص کے لائق نہیں ہے، یعنی اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا کہ جو کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. پیٹ بھر کر کھانے والے کو علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اتنا کھانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو قوت حاصل ہو جائے، یعنی بالکل ختم کر دینا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اتنا کہ جس کے ذریعے سے بندے کو قوت حاصل ہو. تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے مدنی مذاکرے بکثرت ہیں، اسی طرح آپ کی کتاب پیٹ کا قفل مدینہ، آداب طعام، مضبوط کتابیں، اچھی کتابیں ہیں. ان کا مطالعہ اور ان پر عمل جو ہے وہ بندے کو کم کھانا، کتنا کھانا چاہیے، کیسے کم کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، یہ ساری باتیں اس کے اندر بہترین انداز میں بیان کی گئی. یہ ہمارے دین اسلام کی خوبیاں ہیں. دین اسلام منجمد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو بھلائیاں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. وفی صحیح مسلم قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما انا فلا اکل متکئا والاتکاء هو التمکن للاکل والتقعدد
في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا. یعنی صحیح مسلم کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. ٹیک لگا کر کھانے کا معنی یہ بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی ایسی حالت کے اندر میں نہیں کھاتا کہ جو کھانے کے لیے بالکل مضبوط نشست بن جائے. جیسے چار زانوں بیٹھ جانا. اب چار زانوں بندہ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھانے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا. اب جو بھی آئے گا اس کو اس نے کھا جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بندے جب بیٹھتا ہے بالکل تیار ہو کر، یا جیسے ہمارے زمانے میں کرسیوں پر بالکل بندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھنا کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ کثرت کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس حالت میں جو بیٹھے گا وہ کیا کرے گا؟ کثرت کے ساتھ کھانا کھائے گا. بلکہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹھنا ایسا بیٹھنا ہوتا تھا جیسے کسی مقام پر جانا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کو اٹھا کر بیٹھتے تھے. پاؤں کو، یعنی کھانے کا ایک طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ پاؤں آپ کے اٹھے ہوتے تھے، پردے کے ساتھ اٹھا لیا اور پھر اس حالت میں آپ کھایا کرتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا معدہ جو ہے یہ دبا رہتا ہے، پیٹ دبا رہتا ہے، تو اس سے کم بندہ کھاتا ہے. امیر علیہ سنت کو آپ ملاحظہ کریں، کبھی غور سے دیکھیں تو جب آپ ایک زانوں بیٹھے ہوں تو آپ بالکل سکڑ کے بیٹھتے ہیں. وہ سکڑ کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا پیٹ سمٹا ہوتا ہے، جس سے کھانا کم سے کم کھاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، جب کھل کے بیٹھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زیادہ سے زیادہ بندہ کھانا کھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا ایسے نہیں ہوتا تھا. پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد. میں تو ایک بندہ ہوں. عبد ویسے غلام کو بولتے ہیں. عاجزی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک بندہ ہوں، میں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور میں ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے. یہاں پہ غلام کے معنی میں بندہ ہے، ہم تعظیماً یہاں پر عبد کا معنی بندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میرے بیٹھنے کے اندر کوئی بادشاہیت والا، ملوکیت والا انداز نہیں ہوتا، عام افراد کی طرح بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے. وَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الْاتِّكَاءِ الْمَيْلُ عَلَى شِقٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. اب آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، قلیل سوتے تھے. دن میں تھوڑی دیر آرام کرنا اور رات میں آرام کر کے پھر آپ کا اٹھ جانا. آرام فرماتے تھے، نیند فرماتے تھے. احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ آرام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا جاتا تھا، لیکن نہ بہت زیادہ سونا کہ جس کی وجہ سے غفلت طاری ہو، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایسی گزری ہو کہ آپ ساری رات جاگے ہوں. اس لیے کہ آپ کی جو سنت ہے وہ آئیڈیل ہے. تو ایسی سنت ہے آپ کے، ایسا طریقہ کار ہے کہ جس پر عمل کرنا بندے کے لیے ممکن ہوتا ہے. تو کثرت نوم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، بہت زیادہ سونا نہیں تھا. مزید قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے. سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور سیدھی کروٹ پر سونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندہ غافل ہو کر نہیں سوتا، غافل ہو کر نہیں سوتا. وجہ یہ ہے کہ بندہ جب سیدھی کروٹ پر سوئے گا تو اس کا دل معلق رہتا ہے. جب سیدھی کروٹ پہ سویا تو دل اوپر ہوگا، یہ کیا رہتا ہے؟ معلق رہتا ہے، اور بندہ جلدی جاگ جاتا ہے. جبکہ الٹی کروٹ پر جب بندہ سوتا ہے تو اس کا دل نیچے کی طرف رہتا ہے، اور یہ چیز بندے کو بہت زیادہ غفلت کے ساتھ سلانے والی ہوتی ہے، الٹی کروٹ پر سونا. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے تاکہ کم سے کم نیند آپ کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے قلت نوم، کم سے کم سونا، ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، آنکھیں تو میری سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ان کے دل جاگتے ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہے ہوتے ہیں، دل غافل نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَوْمُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كَانَ قَلِيلًا شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ
ومع ذلك فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم لأنه على الجانب الأيسر أهنه لهدو القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. یہ فصل پوری ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلت طعام اور قلت نوم کو جو اعلیٰ خوبی ہے بندے کے اندر، اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. آگے اب اس بات کو ذکر فرمائیں گے کہ جس کی کثرت جو ہے یہ پسندیدہ ہے، یعنی جس کے اندر زیادتی یہ پسندیدہ ہے، اس کو ذکر فرمائیں گے. رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الشفاء بتعريف حقوق